بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا خصوصی بیان لیلۃ القدر کے اوپر ہے، یعنی کہ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر عظیم رات کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا حکم کی رات کو. اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تعظیم اور قدر والی رات ہے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی. اور آپ نے حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حسقیل اور حضرت یوشی بن نون علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اس پر صحابہ کو تعجب ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے صحابہ اکرام نے ان لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر اور پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہ کرنے پر تعجب کیا. آپ کے اس تعجب پہ کیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی بہتر چیز اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے اوپر. اور جبرائیل علیہ السلام نے سورہ قدر پڑھی اور کہا یہ اس سے بہتر ہے جس پر آپ کو تعجب ہے. یعنی سورہ قدر اتاری اور لیلۃ القدر کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس 80 سالہ عبادت، ان نبیوں کی عبادت، بنی اسرائیل کے 4 ان لوگوں کی عبادت 80 سالہ عبادت سے بھی بہتر اس ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت ہے. اس کو سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے. حضرت یحییٰ بن نجی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1000 سال ہتھیار بند رہا. اس نے اپنے ہتھیار کبھی نہ اتارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام سے یہ بات فرمائی تو صحابہ اکرام کو تعجب ہوا. اس پر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر نازل فرمائی. یعنی تمہارے لیے لیلۃ القدر ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جس میں اس شخص نے ہتھیار پہن رکھے تھے اور کبھی نہ اتارے تھے. کہا گیا ہے کہ اس شخص کا نام شمون تھا اور یہی بنی اسرائیل میں عبادت گزار تھا. ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا نام شمسون تھا. حضور غوث اعظم دستگیر اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں لکھتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہے وہ آخری عشرے کی 7ویں رات میں تلاش کرے. یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا ہے کہ میں نے راتوں میں غور کیا تو میں نے 27ویں رات کو زیادہ بہتر جانا. انہوں نے وہی بات بیان فرمائی جو ابھی ہم 7 کے ذکر میں بتائیں گے. انہوں نے فرمایا آسمان 7 ہے، زمین 7 ہے، راتیں 7 ہے، دریا 7 ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے چکر بھی 7 ہے، بیت اللہ شریف کے طواف میں 7 چکر ہیں، جمرون کی کنکریاں بھی 7 ہیں، انسان کی تخلیق میں بھی 7 مراحل ہیں، 7 جو ہے رزق کے دانے بھی ہیں. انسان کے چہرے میں 7 سوراخ ہیں. خواتین بھی 7 ہے، یعنی جیسے خواتین یعنی کہ ختم کا جمع ہے، یہ ایک سے زیادہ 7 قسم کے خواتین ہیں. سورہ فاتحہ کی آیت 7 ہے. قرآن پاک کی قرات 7 ہے، 7 طریقوں سے ہے. 2 بار اترنے والی آیات 7 ہے.
سورہ فاتحہ۔ سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے۔ جہنم کے دروازے 7 ہیں اور اس کے نام بھی 7 ہیں اور اس کے درجے بھی 7 ہیں۔ قوم عاد آندھی کے ساتھ 7 راتوں میں ہلاک ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال رہے۔ سورہ یوسف میں 7 گائے کا ذکر ہے۔ قحط یعنی سوکھے کے سالوں کے بارے میں بھی 7 سال سوکھا رہے گا اور 7 سال فراخ دلی خوشادگی کے رہیں گے، یعنی کہ 7 سال خوشحالی کے رہیں گے اور 7 سال قید کے رہیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعہ جو سورہ یوسف میں درج ہے اس کے بارے میں۔ 5 نمازوں کی 17 رکعتیں ہیں یعنی فرائض، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 7 روزے رکھو جب تم حج سے واپس آؤ۔ نسب سے 7 عورتیں حرام ہیں، یعنی جس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ سسرالی رشتوں سے 7 عورتیں حرام ہیں، یعنی جس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا برتن میں منہ مارے تو اسے 7 بار دھویا کریں، 1 بار مٹی سے دھونا چاہیے۔ سورہ قدر کے حروف حی سلام تک 27 ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال آزمائش میں رہے۔ موسم سرما کا اختتام 7 دنوں سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 7 لوگ شہید ہیں، 1 اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا، 2 طاعون سے فوت ہونے والا، طاعون یعنی کہ پلیگ یا پھر کوئی وبا، سل کے مرض سے مرنے والا، سل کا مرض سے مطلب ہے ٹیوبرکلوسس کا، ڈوب کر مرنے والا، جل کر مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، بچے کی پیدائش سے مرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے، والشمسی والضحیٰ سے ونفسی وما سواہا تک۔ اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک اپنے زمانے کے گز کے مطابق 7 گز تھا۔ اسلامی انداز میں اس بات کو مانا جاتا کہ کافی ساری چیزیں 7 میں تقسیم ہیں۔ قدرتی طور پہ اس کا جو ہے خصوصی طور سے صوفیہ اکرام اور درویشوں میں جو ہے اس بات کا خاص ماننا ہے کہ 7 آسمان ہیں، 7 زمین ہے، 7 سمندر ہے، ہفتے میں 7 دن ہیں۔ اصلی رنگ جو ایک اندر دھنش کے رمبو کے ہوتے وہ جو ہے 7 ہے۔ سر جو ہوتے میوزیکل انسٹرومنٹس کے سر جو ہوتے وہ 7 ہے۔ اس اعتبار سے ساری کائنات میں بہت ساری چیزوں کو 7 کے طبق میں بانٹا گیا۔ اب اس پہ جو ہے غوث اعظم دستگیر فرما رہے ہیں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اکثر اشیاء 7 ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر 27 رمضان المبارک ہے۔ ارشاد فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ معلوم ہوا کہ یہ 27ویں رات ہے، یعنی کہ لیلۃ القدر میں 27واں جو لفظ ہے سلام الحی، یہاں تک جو ہے 27 حروف ہوتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ 27ویں رات ہے۔ القصہ مختصر، بہت سارے علماء اکرام میں اس بات کو لے کے تفریق ہے اور جو ہے کئی سارے قول بھی ہے، حدیثیں بھی ہے۔ عائشہ صدیقہ کے نزدیک جو ہے یہ 25ویں رات ہے، 24ویں رات ہے۔ حضرت بلال الحبشی کے قریب جو ہے 21ویں رات ہے۔ مختلف علماء مختلف طریقے سے فرمائے ہیں اور کئی جو ہے صحابہ میں بھی اس بات کو لے کے تفریق رہی۔ کچھ کا قول ہے کہ یہ رمضان کی 29ویں رات ہے۔ لہٰذا ان تمام راتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک رات لیلۃ القدر کو جو ہے پوشیدہ رکھا، جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اس دن کیا جانے والا خیرات بھی جو ہے 1000 دنوں کی خیرات کے برابر ہے۔ اگر اس دن آپ خیرات کریں گے، دعا کریں گے تو یہ بھی جو ہے بہت پاک اور صاف مانی جائے گی اور 1000 دعاؤں کے برابر ہوں گی، عبادت 1000 راتوں کی عبادت کے برابر ہوں گی۔ لہٰذا جو ہے سبھی سے التجا ہے کہ آپ جو ہے 27ویں شب کی رات کو نہ چھوڑیں اور بلکہ تمام علماؤں کا ادب رکھتے ہوئے تمام تاک راتوں میں قیام اللیل کریں، راتوں کو جاگیں اور عبادت میں مشغول رہے۔ رات کو جاگنے کا مطلب جو ہے فونوں میں گیم کھیلنا نہیں ہے یا پھر کسی اور جگہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا نہیں ہے۔ قیام اللیل سے مراد جو ہے صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو
رکھنا، اللہ کی طرف اپنے آپ کو جھکانا، اپنی توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف رکھنا، اس کو راضی کرنے کی طرف رکھنا ہے۔ قیام اللیل وہ ذریعہ ہے جس سے بندہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا۔ تہجد سے، نمازوں کی پابندی سے، عبادتوں سے، خاص طور سے اس رات کو جو ہے عبادت میں رہنا بہت متبرک مانا گیا ہے کہ یہ 1000 راتوں کے برابر ہے، 1000 مہینوں کی عبادتوں کے برابر ہے۔ کچھ صحابہ اکرام کا یہ بھی فرمان ہے کہ آپ لوگ فرماتے ہیں کہ اس رات لیلۃ القدر کے بارے میں پوری طرح سے کھل کر بیان اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ لوگ جو ہے مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم نے اس رات کو عبادت کر لی، لہٰذا جو ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اب ہم کو اس کے آگے عبادت کی ضرورت نہیں کہ ہم نے لیلۃ القدر میں عبادت کی تھی، ہم کو آگے خیرات کی ضرورت نہیں کہ ہم نے لیلۃ القدر میں خیرات کی تھی۔ لہٰذا جو ہے اس بات کو اس لیے پوشیدہ رکھا گیا تاکہ مومن یا کوئی دوسرے جو ہے اس بات سے مطمئن نہ ہو جائیں کہ لیلۃ القدر میں عبادت کر لی ہے، لہٰذا آگے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاک راتوں میں جاگنا، قیام اللیل کرنا، عبادت کرنا، لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا، اس بات کا جو ہے اس بات سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہے تو لہٰذا بس ایک دن لیلۃ القدر کی رات کو جو ہے عبادت کر لے کافی ہے، باقی کے دن جو ہے کوئی خاص بات نہیں ہے۔ جو ہمارے علماء کا احکام ہے اس پہ جو ہے ہم کو چلنا چاہیے۔ ہر تاک رات رمضان کی آخری عشرے کی آخری 10 دن کے ہر تاک رات کو قیام اللیل کرنا، عبادت کرنا، نفل عبادتیں کرنا بہت اچھی بات ہے۔ 27ویں شب کے تعلق سے جو بیان مجھے ملا غوث اعظم دستگیر کی کتاب غنیۃ الطالبین میں، تو میں نے سمجھا کہ تاکہ لوگوں تک اس کا جو ہے پیغام پہنچایا جائے کہ لوگ جو ہے 27ویں شب کو جو ہے خاص طور سے عبادت کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر تاک راتوں کی ہر رات کو جو ہے ہر تاک رات کو آپ کو جو ہے عبادت کرنا ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری اپیل ہے خاص طور سے تمام جو بھی ناظرین ہیں ان سے، ہم لوگ خانقاہ محبوب سبحانی کی جانب سے جو ہے عید مبارک کٹ تقسیم کر رہے ہیں، یعنی شیر خرمے کا، کھیر کا جو بھی سامان ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اس میں شامل ہے، دودھ، شکر، یہاں تک کہ الائچی، جائفل، کاجو، بادام، اخروٹ، سب کچھ جو بھی لگ سکتا ہے اس دن کے لیے تمام چیزیں اس میں شامل کر کے ایک کٹ بنائیں، عید مبارک کٹ بول کے، اور اس کی تقسیم کر رہے ہیں۔ ہم سے جو بھی ہو سکا ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، اور آپ سبھی لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جو بھی اپنے زکوٰۃ کے یا پھر خیرات کے طور پہ، ثواب دارین کے طور پہ شرکت کرنا چاہ رہے ہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے ویڈیو میں جو ہے اپنا گوگل پے کا نمبر اور جو ہے اکاؤنٹ نمبر بھی دیا ہے ٹرسٹ کا، سہادری ٹرسٹ کا، جو ہماری خانقاہ سے جو ہے کام کر رہی ہے اس کے ساتھ میں۔ اور پھر جو ہے آخر میں ان سبھی لوگوں کا شکر گزار ہوں میں جنہوں نے ہماری ہاتھ بڑھایا، ہمت افزائی کی۔ شمشاد چکلگر صاحبہ ممبئی سے، غزالہ دیسائی ہبلی سے، شاہد بارگیر سانگلی سے، امجد علی شیخ سر میرٹھ سے، ہارون مہت سر میرٹھ سے، جاوید خان صاحب ممبئی سے، ان سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہماری مدد کی اور ہمت افزائی کی۔ جزاک اللہ خیر۔